اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے یہ ایک مکمل دین ہے. مکمل دین ہونے کا مطلب مکمل نظام حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل سسٹم ہے. دنیا کے اندر اور جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو، جتنے بھی دنیا میں طرح طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں، اس میں ان کے مذہب کا بڑا محدود تصور ہوتا ہے. چند عبادات ہوتی ہیں، چند رسومات ہوتی ہیں، چند کام ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں تو بس آپ مذہبی کہلائیں گے. ہمارے ہاں ایک طویل عرصے سے دین کا اسی طرح کا تصور رائج ہوتا چلا گیا جو دوسرے مذاہب میں ہے. اس کی وجوہات کیا تھیں، اس وجوہات کی طرف جانے کا موقع نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے. لیکن لوگوں کے ذہن میں دین کا ایک محدود تصور بیٹھ گیا ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ حضرات سے سوال کروں کہ دیندار کون ہوتا ہے، دیندار کون ہوتا ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کون ہوتا ہے؟ جو دین پر عمل کرتا ہو. اور یہ تو بڑا شارٹ کٹ جواب دے دیا نا آپ نے. اور اس کے علاوہ امانت دار ہو، نماز پڑھتا ہو، اور معاملات صاف ہوں، اور صادق ہو. ہاں ٹھیک ہے. جب سوال کرتے ہیں نا کہ دیندار کون ہوتا ہے، تو ہر آدمی کے ذہن میں ایک الگ تصور آتا ہے نا دین کا. یا تو الگ تصور آتا ہے یا ایک مخصوص تصور آتا ہے. مثلا آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دو لوگوں کا تصور کریں، ایک دیندار اور ایک غیر دیندار. امیج، یعنی اس کی امیج بنائیں اپنے دماغ میں. تو آپ کے دماغ میں کیا امیج بنے گی؟ دیندار کی کیا امیج بنے گی، اور جو بے دین ہے اس کی کیا امیج بنے گی؟ یعنی کون سی کوالٹیز ہیں جو آپ اس میں، جیسے آپ اے آئی کو کہیں نا، اے آئی کو اگر آپ کہیں کہ ایک دیندار آدمی کی تصویر جنریٹ کر کے دیتے ہیں، اور دوسرا اے آئی کو آپ کہیں کہ آپ ایک بے دین آدمی کی تصویر جنریٹ کر کے دیتے ہیں، تو اے آئی آپ کو جو تصویر جنریٹ کر کے دیتا ہے نا، آپ کے دماغ میں بھی دیندار کی وہی تصویر ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے؟ اے آئی کیا تصویر جنریٹ کر کے دے گا؟ ٹوپی پہنا دے گا، اس کی داڑھی ہوگی، اور اس طرح کی کوئی کرتا ورتا، کوئی جبہ پہنا دے گا. اسی طرح کی چیزیں ہوں گی نا. اے آئی اور تو کچھ نہیں کر سکتا تصویر میں وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ یہ ایسا آدمی ہے جس کے معاملات ٹھیک ہیں. کیا خیال ہے؟ تصویر میں یہ چیز تو ایکسپلین نہیں ہو سکتی. تو جو پکچر آپ کو اے آئی جنریٹ کر کے دیتی ہے دیندار کی، اگر آپ کے دماغ میں بھی دیندار کی صرف وہی پکچر ہے تو یہ دین کا غلط تصور ہے. اس لیے کہ دین ان 8 10 15 چیزوں کا نام نہیں ہے. ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی ہے جس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، لیکن سود کھاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا ظاہری حلیہ ہے وہ بالکل ساری ریکوائرمنٹ ظاہر کی پوری ہیں. اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کی ٹوپی بھی نہیں ہے، داڑھی بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہے، لیکن نہ وہ سود کھاتا ہے،
نہ وہ رشوت لیتا ہے، نہ وہ کرپشن کرتا ہے، نہ اس نے بہن کی میراث دبائی ہوئی ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کیا ہوا۔ آپ اگر اے آئی کو کہیں کہ یہ دو تصویریں میں آپ کو دے رہا ہوں، ان میں سے کون سا دیندار ہے، کون سا بے دین ہے، اے آئی کیا کہے گا؟ جو ٹوپی داڑھی والا ہے وہ کیا ہے؟ دیندار ہے، اور جو تھوڑا سا اس کرائٹیریا کے مطابق تھوڑا سا کم ہے، یہ بے دین ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا اللہ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے؟ بولیں، اللہ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے؟ جو آدمی سود کھاتا ہو اللہ کی نظر میں وہ نیک ہے؟ جو آدمی رشوت لیتا ہو اللہ کی نظر میں وہ نیک ہے؟ جو آدمی بہن کی میراث نہ دیتا ہو اللہ کی نظر میں وہ نیک ہے؟ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے کے تصور کے مطابق تو وہ دیندار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ گڑبڑ ہوئی کہاں سے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ دین کچھ ہے، ہمارے ذہن میں دیندار کی پکچر کچھ بنتی ہے، دین کی ڈیفینیشن کچھ ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کسی دیندار کی پکچر بنائیں تو پکچر کوئی اور بنتی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، میں ان میں سے صرف ایک سبب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں ایک سبب پر۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ نہیں پڑھتے پڑھاتے، اس کو نہیں جانتے ہم بالکل بھی۔ اور سیرت نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان، ہر آدمی کا نا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہر لحاظ سے ہر آدمی کی الگ ایک براٹ اپ ہوتا ہے، اس کا کہاں وہ پلا بڑا ہے، کس ماحول میں، کس محلے میں، کس گھر میں، اور اس کا انسان پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے، اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکریاں پالنے والوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ اونٹ اور گھوڑے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے اور بکریاں پالنے والے میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو اونٹ پالنے والے میں تکبر کہاں سے آتا ہے؟ گھوڑے پالنے والے میں تکبر کہاں سے آتا ہے؟ گھوڑے سے آتا ہے۔ اور بکریاں پالنے والے میں عاجزی کہاں سے آتی ہے؟ بکریوں سے آتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے نا بھائی، ایک آدمی پراڈو سے اترتا ہے، دوسرا سائیکل سے اترتا ہے، دونوں کا سٹائل ایک جیسا ہوتا ہے؟ ایک جیسا ہوتا ہے؟ پراڈو سے اترنے والے کا اور سائیکل سے اترنے والے کا کس چیز کا فرق ہے؟ سواری کا فرق ہے نا۔ پراڈو سے اترنے والے کا سٹائل بالکل چینج ہے اور سائیکل سے اترنے والے کا سٹائل بالکل الگ ہے۔ کس چیز کا فرق ہے؟ یہ سائیکل اور پراڈو کا فرق ہے۔ حدیث میں آتا ہے من سکن البادیۃ جفا، جو آدمی دیہات میں رہتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ دیہات میں رہنے والے آدمی کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ اس کے مزاج میں سختی کہاں سے آتی ہے؟ اس زمین سے، ان پہاڑوں سے۔ جب پہاڑوں میں رہتے ہیں تو مزاج بھی پہاڑی ہو جاتا ہے، مزاج بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اس پہاڑ کا بھی انسان کی فطرت اور طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اللہ نے فطرت انسان کی ایسی رکھی ہے کہ انسان ہر چیز کا اثر قبول کرتا ہے۔ اسی طرح انسان جس فیملی بیک گراؤنڈ میں پلتا بڑھتا ہے اس کا بھی اس پہ اثر ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک عالم دین ہے مثال کے طور پر، وہ کسی بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک وہ عالم دین ہے جو کسی ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے جو کوئی بزنس وغیرہ نہیں کرتے، ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ عالم جو
ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس سے اگر آپ کوئی مشورہ کرنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی مدرسے کا طالب علم اس کے پاس جاتا ہے کہ مفتی صاحب میں نے دورہ حدیث کیا ہے، اب آگے میں کیا کروں، وہ مفتی صاحب اس کو مشورہ دیں گے کہ آپ تدریس بھی کریں، امامت بھی کریں، لیکن ساتھ بزنس بھی کریں. کہے گا نہیں کہے گا وہ؟ بولیں. ساتھ بزنس بھی کریں، تدریس بھی کریں، امامت بھی کریں، لیکن بزنس بھی کریں. ایک وہ عالم ہے جس نے مثال کے طور پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی جاتا ہے، وہ کہے گا کہ آپ تدریس بھی کریں، امامت بھی کریں، ساتھ یونیورسٹی کی ایجوکیشن بھی کنٹینیو کریں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایک وہ عالم ہے جس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، اس کے پاس اگر آپ جائیں گے وہ کہیں گے کوئی ضرورت نہیں اسکول جانے کی، یونیورسٹی جانے کی، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، آپ کے سامنے ہوں، بیٹھا ہوں، میں اگر بغیر میٹرک کے کامیاب ہو گیا تو آپ کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا میں بہت سارے آج موٹیویشنل سپیکر ہیں نا جو نوجوانوں کو کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بزنس کریں، ہے نا ایسے بہت سارے موٹیویشنل سپیکر. دیکھیں میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا تو میں بزنس کر رہا ہوں، جو میٹرک میں پاس ہوئے تھے ان کی 50,000 تنخواہ اور میں اتنے ڈالر کما رہا ہوں. یہ فرق کس چیز کا ہے کہ ایک عالم آپ کو مشورہ دے رہا ہے آپ بزنس کریں، دوسرا عالم آپ کو مشورہ دے رہا ہے آپ یونیورسٹی پڑھیں، تیسرا عالم مشورہ دے رہا ہے میٹرک بھی نہیں کرنا. یہ فرق کس چیز کا ہے؟ یہ اس کے بیک گراؤنڈ کا فرق ہے. ایسا ہی ہے نا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ کامل ہے. سیرت کو جب سٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے، معیار بنایا جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے پاس ایک یونیفائڈ، ایک متحد سٹینڈرڈ آ جاتا ہے. بھائی اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے فالو کریں، دوسرے مفتی صاحب کہیں مجھے فالو کریں، تیسرے مفتی صاحب کہیں مجھے فالو کریں، چوتھے مفتی صاحب کہیں، اب ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، ایک دنیاوی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی اس سے تعلق رکھتا ہے، تو تین فرقے تو یہی بن جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ تین فرقے تو یہی بن جائیں گے، ایک بزنس والا، ایک ایجوکیشن والا، اور ایک بغیر ایجوکیشن اور بغیر بزنس والا. لیکن اگر ان تینوں کو کہہ دیا جائے کہ اللہ کے رسول کو فالو کریں تو یہ ختم ہو جائے گا نا سلسلہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ان تینوں میں دیکھ لیں گے کس کی بات سیرت کے مطابق ہے، کس کی بات سیرت کے خلاف ہے. جو بات سیرت کے مطابق، جس کی جو بات سیرت کے مطابق ہے وہ لے لیں، اور جس کی جو بات سیرت کے خلاف ہے وہ چھوڑ دیں. تو معاملہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک سوال میں کرتا ہوں کہ آپ کسی مفتی صاحب سے جا کے سوال کریں کہ بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے، بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے. یہ سوال آپ پوچھیں کے پی کے میں کسی مفتی صاحب سے، کہاں پہ؟ کے پی کے میں، یا کراچی میں کسی کے پی کے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، بنارس میں جا کے پوچھ لیں بیوی کے ساتھ پارک میں واک کرنا کیسا ہے. یہی سوال آپ ڈیفینس میں کسی بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، آپ کو جواب ایک ملے گا، الگ الگ ملے گا؟ الگ الگ ملیں گے. کیوں الگ الگ ملیں گے؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ کا دین ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ یا تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کے پی کے میں ناجائز ہو، کراچی میں جائز ہو. کیا خیال ہے؟ یا بنارس میں ناجائز ہو، ڈیفینس میں جائز ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا.
کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ جائز ہوگا تو سب جگہ وہ مخصوص شرائط لاگو ہوں گی، اگر ناجائز ہوگا ہر جگہ ناجائز ہوگا. تو یہ جو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اگر آپ کو کسی امام صاحب کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ امام صاحب اپنی بیوی کے ساتھ پارک میں واک کر رہے تھے، امام صاحب اپنی مسز کے ساتھ پارک میں واک کر رہے تھے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے. ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ یا نہیں ہیں؟ یار یہ بیوی کے ساتھ پارک میں واک کر رہا تھا، بیوی کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا، اس کے پیچھے میں نماز کیسے پڑھوں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جو بزنس کرتا ہو. جو امام بزنس کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ان کا نیکی کا الگ ایک سٹینڈرڈ ہے، خاص معیار ہے ان کا کہ یہ بزنس کرتا ہے، یہ کیسا مولوی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کافر رسولوں پہ یہ اعتراض کرتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی پھرتا ہے. رسول ایسے ہوتے ہیں؟ یہ اعتراض کون کرتے تھے؟ کافر. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے ہیں، ما ارسلنا قبلک من رسول قرآن میں آتا ہے الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا بھی کھاتے تھے، سب بازاروں میں بھی جاتے تھے. یعنی یہ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سارے رسول ایسے تھے. ان کو تو ایک رسول پہ اعتراض ہے، اللہ فرما رہے ہیں سارے رسول ایسے تھے. یہ قرآن ہے، سارے کھانا بھی کھاتے تھے، سارے بازاروں میں بھی جاتے تھے. تو یہ اعتراض مسلمانوں کا تھا رسولوں پہ یا کافروں کا تھا؟ بولیں، یہ اعتراض کس کا تھا؟ کافروں کا اعتراض تھا نا. تو اگر یہ اعتراض آج آپ مولوی صاحب پہ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں والا اعتراض کرتے ہیں یا کافروں والا کرتے ہیں؟ لیکن جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ نیکی کی بنیاد پہ یہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے. وہ یہ اعتراض کر کے صرف اعتراض نہیں کرتا، اس اعتراض کرنے کے بعد اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھتا ہے. مسئلہ اعتراض کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اس اعتراض کو بزرگی سمجھا جاتا ہے. بھائی ایک آدمی ہے نا میلا کچیلا رہتا ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، نہاتا نہیں ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی نہا لو، کپڑے تبدیل کر لو، نہیں کرتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اس گندگی کو دینی ٹچ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دینی ٹچ. مثال کے طور پر آپ ان کو کہیں گے یار یہ کپڑے چینج کر لو، کچھ نہا دھو لو، تو وہ آگے سے کہے گا یار ہم ایسے ہی سادے ملنگ لوگ ہیں، بس اللہ والے ایسے ہی. بس اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو میں گندا رہ رہا ہوں یہ تو ملنگ ہونے کی نشانی ہے، مطلب بہت اچھا آدمی ہوں میں تو، یہ تو اتنا گندا رہ رہا ہوں. تو ایک ہے گندا رہنا، ایک ہے گندگی کو دینی ٹچ دینا. آپ کہیں جی میں ایسا میلا ہوں، گندا ہوں یار، بس میں ایسا ہی ہوں. ایک ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں گندا ہوں، آپ کہتے ہیں نہیں میں ایسے ہی اللہ والا ہوں، بس سیدھا سادہ سا ہوں. سیدھا سادہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پسینے کی بدبو آتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بدبو سے شدید ترین نفرت تھی. آپ جانتے ہیں آپ پیاز نہیں کھاتے تھے حالانکہ حلال ہے، لہسن نہیں کھاتے تھے، یہ چیزیں آپ کھاتے نہیں تھے حالانکہ حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے تھوڑی سی اسمیل آتی ہے منہ سے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو کچی پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. پیاز کھانے سے انسان کے منہ سے کتنی بدبو آتی ہے؟ کوئی اتنی زیادہ بدبو تو تیز نہیں آتی، لیکن حضور نے فرمایا وہ مسجد میں داخل نہ ہو. تو یہ جو ہمارے ہاں سٹینڈرڈ اتنے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں،
اگر آپ کو کسی، یہ میں سمجھانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ سیرت سے دوری کا نتیجہ کیا ہوا، یعنی ہم نے دین کو کیا بنا دیا ہے. ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق بنانے کے چکر میں کہ نہیں یار اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا دین کا. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ تو پارک میں واک کرنے والی مثال تو بہت لائٹ، تھوڑی ابھی ہیوی ڈوز، ہیوی مثال دیتا ہوں تھوڑی. اگر آپ کو کسی امام صاحب کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیوی کے ساتھ ریس لگا رہا تھا، بیوی کے ساتھ ریس لگا رہا تھا، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ہمارے نیک لوگوں کا، جو معاشرے میں نیک سمجھے جاتے ہیں، ان کا فتویٰ کیا ہے؟ ایسا شخص مسجد میں امام رکھنے کے قابل سمجھا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی نہیں لگائی؟ ایک دفعہ نہیں لگائی، 2 دفعہ لگائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک دفعہ نہیں لگائی، 2 دفعہ لگائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور یہ ایسا واقعہ نہیں کہ کوئی خفیہ واقعہ تھا، سب صحابہ کو پتا تھا. آج اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کو پتا تھا تو ہمیں پتا ہے نا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم آگے جاؤ، سفر میں تھے. حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، جسم ہلکا پھلکا تھا، آگے نکل گئی. اگلی دفعہ پھر کسی سفر میں تھے، حضور نے فرمایا دوبارہ ریس لگاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میرا جسم بھاری ہو گیا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ریس لگائی تو حضور آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا، بدلہ لے لیا میں نے تم سے. پہلے تم آگے نکل گئی تھی، اب میں آگے نکل گیا. اب سیرت کے اس واقعے کو سٹینڈرڈ بنائیں اور پھر ہمارے پاکستان میں موجود ڈیفرنٹ کلچرز کو سٹینڈرڈز بنائیں. الگ الگ فتوے، الگ الگ چیزیں سامنے آئیں گی نہیں آئیں گی، لیکن اگر سیرت کو سٹینڈرڈ بنا دیں گے چیز ایک ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. تو سیرت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا ہے. تو میں چند مثالیں ویسے ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دینداری کا کیا تصور ہے اور سیرت کی نظر میں دیندار آدمی کون ہوتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اپنا مزاج بتانا شروع کیا جاتا ہے یا اپنے مزاج کو دین بنایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا آدمی کبھی بھی دین کے قریب نہیں آتا. وہ اس لیے قریب نہیں آتا کہ اس نے کچھ پڑھا ہوتا ہے، کچھ مطالعہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے اور اس کو پتا ہے کہ یار عورت کے لیے اتنی واک کرنا ضروری ہے، مثال دے رہا ہوں، اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے یا کوئی بھی نیک آدمی کہیں بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ بھائی بیوی کے ساتھ پارک میں نہیں واک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ یہ سوچے گا نا کہ یار یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کی ایک طبی ضرورت ہے، اگر یہ عورت واک نہیں کرے گی اس کو یہ مشکلات پیش آئیں گی. دوسری طرف دین اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے. یہ کیسے فطرت ہے؟ یہ دین اسلام دین فطرت کیسے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دین کی اس بات کو ایکسپٹ کرے گا جو دین کی بات نہیں ہے، جو ہماری اپنی بات ہے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ دین ہے، اور دین تو بڑا مشکل ہے بھائی، دین پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری جتنی میڈیکل سائنس ہے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ دین کے قریب، وہ پھر اسی تک محدود رہے گا کہ یار یہ مولویوں کے قریب جانا ہے نا، بس نماز وماز پڑھ لو، بس تھوڑا بہت صدقہ ودقہ دینا ہو مدرسے میں صدقہ چندہ وندے دے دیا کرو، زیادہ قریب نہیں جانا. یہ دین کے اس محدود تصور کا نقصان ہوتا ہے کہ پھر انسان یا تو دین کے قریب نہیں آتا، اور جو دین کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے دیندار ہونے پہ شرمندہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں نا، اگر ان کو کہا جائے داڑھی رکھیں تو وہ کہتے ہیں یار پھر لوگ بولیں گے ملا بن گیا، کہتے ہیں نا یہ کیا ہو گیا، ملا بن گیا. اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے. اگر کوئی رکھ لے دوست کہتے ہیں، کوئی عورت پردہ کرنا شروع کر دے
تو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں اس کی سہیلیاں کہ تم کہاں سے ایسی ملواڑی بن گئی ہو، پردہ شروع کر دیا ہے تم نے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دین پہ فخر کرتے. اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، مومنین کی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر بات دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے میں مسلمان ہوں. اس کا کیا مطلب کہ مسلمان کو فخر کے طور پہ کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے صبا. صبا کا لفظی مطلب ہے عربی میں آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں صابی. ایک تو صحابی ہوتا ہے نا ہا کے ساتھ، یہ صابی ہے، صاد الف ہا نہیں ہے بیچ میں، صابی. اس کو کہتے تھے یہ صابی ہو گیا. صابی کا مطلب اس نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا. دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہہ لیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ ملا ہو گیا. سمجھ آ رہی بات؟ وہ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا؟ صابی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، اسلام قبول کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو پتہ کیا کہ کون آدمی ہے جو رپورٹیں آگے پہنچانے میں جس کی سپیڈ تیز ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں سے بات آپ کو پتہ چلی، آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے پورے محلے میں بات پھیلی ہوئی ہوگی. حضرت عمر نے باقاعدہ پوچھا کہ کون ہے، تو کسی نے بتایا غالباً جمیل بن معمر ان کا نام تھا، مجھے بھی نام یاد نہیں، شاید جمیل بن معمر نام تھا، کہ بھائی یہ شخص ہے، اس کو پتہ چل گیا نا تو سمجھو پورے مکہ کو پتہ چل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس گئے اور کہا تمہیں پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے آدھی بات سنی تھی اور اپنی چادر اٹھائی اور دوڑ پڑا مکہ کے لوگوں کو بتانے کے لیے. پوری بات سنی بھی نہیں تھی اور دوڑتے 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 حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اس کو نہیں پتا. حضرت عمر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ کیا آگے رپورٹ دیتا ہے لوگوں کو. تو جیسے ہی قریش کی مجلس میں پہنچا تو کہنے لگا صبا عمر، عمر صابی ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، فرمایا کذبت عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا. ولکنی اسلمت، میں مسلمان ہوا ہوں، میں صابی نہیں ہوا، میں کیا ہوا ہوں؟ مسلمان ہوا ہوں. یہ صابی کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، یہ فخر کی بات ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے پوتے ہیں. حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت اسامہ حضور کے پوتے ہیں منہ بولے، اور آپ کو بہت محبت تھی حضرت اسامہ سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی نے کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی نا، تو حضرت اسامہ بن زید کو لے کے جاتے تھے کہ آپ حضور سے سفارش کرتے ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید سفارش کرتے تھے تو حضور قبول کر لیتے تھے اگر جائز سفارش ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حکیم بن اور حضرت اسامہ بن زید کے جو والد ہیں حضرت زید، یہ غلام تھے. آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو آزاد کیا تھا. تو عرب کے معاشرے میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی جو پہلے غلام تھے بعد میں کسی نے آزاد کر دیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حکیم بن حزام، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، حکیم بن حزام اسلام لے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے، یہ مشرک تھے لیکن حضور سے بہت محبت کرتے تھے. اس وقت یہ جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے.
یمن کے بادشاہ کا جو جوڑا ہے ڈریس وہ بکنے کے لیے آیا، سیف ذی یزن اس کا نام تھا یمن کے بادشاہ کا، اس کا وہ جوڑا بکنے کے لیے آیا. حکیم بن حزام نے وہ جوڑا خریدا 300 دینار کا. کتنے کا؟ 300 دینار. جو 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے نا، یہ 20 دینار ہوتا ہے. 7.5 تولہ سونا کتنا ہوتا ہے؟ 20 دینار ہوتا ہے. یہ جوڑا کتنے کا تھا؟ 300 دینار کا تھا. اور لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ پیش کیا کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مشرک سے ہدیہ قبول نہیں کرتا. ہمارے پاس کوئی اتنا مہنگا ہدیہ لے آیا تو آج کے حساب سے تو کوئی کروڑوں روپے بنتے ہیں. 300 دینار آپ دیکھ لیں، 7.5 تولہ سونا کتنے کا آتا ہے؟ ایک تولہ کوئی 5.5 لاکھ کا ہے، پتہ نہیں. آپ نے قبول نہیں کیا. یہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. ہدیہ ہر ایک سے ہدیہ قبول کرنا سنت نہیں ہے. بعض اوقات اگر علماء ہدیہ قبول نہ کریں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں تکبر ہے، نخرہ ہے. کوئی تکبر کوئی اگر اس وجہ سے کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے کہ ہر وقت ہر ایک سے ہدیہ قبول کرتے رہیں. یہ سنت نہیں ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں ہے کہ جب بھی جو بھی ہدیہ لے کر آئے آپ قبول کرتے چلے جائیں. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حتی الامکان کسی کا احسان نہ لیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اور اگر احسان کسی نے کیا ہے پھر اس کو بدلہ دیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافأنا. مجھ پر دنیا میں جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا ہے. ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ. اس لیے کہ ان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں جس کا بدلہ صرف اللہ دے سکتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ جس نے احسان کیا میں دنیا میں اس کا بدلہ چکا چکا ہوں. کسی کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے سوائے ابو بکر کے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی احسان کرے پھر آپ اس احسان کا بدلہ دیں، اور آپ یہ جملہ کہنے کے قابل ہوں کہ دنیا میں مجھ پہ جس نے احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا. یہ آسان جملہ ہے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قبول نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں خرید لوں گا لیکن ہدیہ قبول نہیں کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ان سے خریدا اور خرید کر حضرت اسامہ بن زید کو ہدیہ کر دیا. خریدا اور کس کو ہدیہ کر دیا؟ حضرت اسامہ بن زید کو. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اب جب حضرت اسامہ بن زید نے وہ پہنا وہ جوڑا، وہ یمن کے بادشاہ کا جوڑا 300 دینار کا خریدا ہوا، اور حضرت اسامہ ایک غلام کے بیٹے ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں. جب وہ جوڑا پہن کے باہر نکلے تو کسی مشرک نے ان کو کہا کہ تم ایک غلام کے بیٹے اور یمن کے بادشاہ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، سیف ذی یزن اس کا جوڑا تم نے پہنا ہوا ہے. اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کا جواب کیا ہوتا؟ آپ حضرت اسامہ بن زید کا جواب بھی سنیں. اور حضرت اسامہ بن زید کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے تو ان کی 17-18 سال عمر تھی. یہ واقعہ جب پیش آیا ہوگا ان کی عمر کوئی 11-12 سال ہوگی. حضرت اسامہ نے فرمایا واللہ انا خیر من ذی یزن، اللہ کی قسم میں یمن کے بادشاہ سے بہتر ہوں. ولا ابی خیر من ابیہ، میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے. ولا امی خیر من امیہ، میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہے. میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یہ جوڑا نہیں پہن سکتا؟ جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی ہو، یمن کا بادشاہ کیا بیچتا ہے اس کے سامنے؟ یہ کیا تھا؟ صحابہ کا اپنے اسلام پہ فخر کہ بھائی ہم مسلمان ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہے میں مسلمان ہوں.
تو جب سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے دین کا تصور محدود ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دین پر عمل کی وجہ سے شرمندگی کا احساس اس کو ہو رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ فخر کا احساس ہوتا، شرمندگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے بھی حصے ہیں، جو بھی آپ کی زندگی کا پورا ایک ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے، ہم یہ طے کریں، یہ ارادہ کریں کہ بھائی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیلائز کرنا ہے، ان کو رول ماڈل بنانا ہے، باتوں کی حد تک نہیں، باتیں تو سارے ہی کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں، یہ بات تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ سب سے بہترین رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی آپ کو پتا ہے کیا کیسے رول ماڈل ہیں؟ آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ کیسے شوہر تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ کیسے والد تھے؟ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ ہمارے جتنے والدین ہیں، کیا انہوں نے کبھی حضور کی سیرت کو اس ایسپیکٹ سے پڑھا ہے کہ حضور نے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی تاکہ میں بھی اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کروں؟ ہم پڑھتے ہیں اس کو؟ تو جب ہم نہیں پڑھتے تو بچوں کی تربیت ہم کیسے کرتے ہیں؟ بس جو چل رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے شوہر بنتے ہیں؟ جیسے عام لوگ شوہر ہیں ہم اس طرح کے شوہر بن جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے ہاں ایک شوہر کوئی بھی جیسا بھی بنے گا، اس کے اندر بہت بڑا حصہ اس کے اپنے والد کا ہوگا۔ بھائی میرے والد صاحب میری امی کے ساتھ کیسے تھے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ میرے والد صاحب میری امی کے ساتھ کیسے تھے، میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی ہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا رول ماڈل کون ہے؟ اس کا والد ہے، اور اس کے والد کا کوئی رول ماڈل ہی نہیں ہے، وہ اپنی سیٹنگ پہ سیٹ ہوا ہے، کوئی سیٹنگ ہی نہیں ہے، خود بخود جہاں جو چیز سیٹ ہوتی چلی گئی ہو گئی، وہ رول ماڈل بن گیا، اب اس کی اولاد اس کو فالو کر رہی ہے، پھر اس کے نتیجے میں طلاقیں ہوتی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، پھر اختلافات ہوتے ہیں، پھر گھر میں فساد ہوتا ہے، تو فساد ہی ہوگا نا۔ تو ہم پڑھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پڑوسی تھے، کیسے شوہر تھے، کیسے والد تھے، کیسے حکمران تھے، کیسے سپہ سالار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے وہ کیسی تھی۔ اب جب اس طرح کے کوئی انگلش کے الفاظ آتے ہیں، آدھے لوگ تو ویسے ہی تھوڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ سیرت میں کہاں سے آ گیا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سیرت میں کہاں سے آ گیا۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ سائبر سیکیورٹی کو سیرت کی روشنی میں سمجھیں، تو آپ پریشان ہوں گے نا کہ سائبر سیکیورٹی سیرت کی روشنی میں کہاں سے آ گئی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سائبر سیکیورٹی کا سیرت سے تعلق ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ جب اسوہ کاملہ ہیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں۔ آپ اگر کوئی لوگ کسی کو ہائر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا کسی کو ہائر کرنے کا؟ آپ نے بھی تو لوگوں کو ہائر کیا ہے نا، لوگوں کو مختلف ڈیپوٹیشن پہ آپ نے بھیجا ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ یہ کام کرو۔ کسی کو سپہ سالار بنایا، کسی کو کہا تم اذان دو، کسی کو کہا تم یہ کام کرو، کسی کو کہا یہ ویسے ہی کر دیا۔ حضرت یہ جو اذان ہے، اذان کا خواب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس طرح اذان دی جا رہی ہے، انہوں نے آ کے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، یہ سارے کلمات بتائے، اللہ اکبر، سارے کلمات بتائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہترین کلمات ہیں، ہم اسی کو اپنی نماز کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ آئندہ نماز کے لیے ہم اس سے بلائیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دیں۔ خواب کس نے دیکھا تھا؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مؤذن حضور نے کس کو بنایا؟ حضرت بلال کو۔ چاہیے تھا کہ کس کو بناتے؟ جس نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا تھا، چاہیے تھا ان کو کہتے بھائی آج سے تم ہی ہمارے مؤذن ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات کس کو سکھا دو؟ بلال کو سکھا دو۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، اس لیے کہ ان کی آواز بہت بلند ہے۔ حضرت بلال کی آواز بہت
بلند ہے. اور اذان کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچانا. تو یہاں سے میرٹ سیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ کہاں کس کو کیا. آپ نے اگر کسی کو ہائر کرنا ہے تو آپ کس بنیاد پہ ہائر کریں گے؟ میرٹ سیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہاں پہ آپ کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ سیکھنے کو ملتی ہے نہیں ملتی؟ یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. فیوچر پلاننگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھی؟ آپ کیسے فیوچر پلاننگ کرتے تھے؟ بہت سی جگہوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے تھے. مکہ مکرمہ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس آئے اور طائف کے لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو جو مکہ کے آخری 3 سال تھے نا، اس میں آپ نے مکہ کے باہر مختلف قبائل کو دعوت دینا شروع کی، اور ہر قبیلے کے سربراہ سے خود جا کے ملتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور آپ 2 دعوتیں دیتے تھے. ایک دعوت آپ یہ دیتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، دوسری دعوت آپ یہ دیتے تھے کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ تقریباً 33-35 قبائل سے آپ ملے، سب نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو پناہ، اس لیے کہ آپ کو پناہ دینے کا مطلب سیدھا سیدھا جنگ ہے. مکہ کے لوگوں کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے. کچھ نے کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، لیکن اگر کسرا ایران نے، فارس نے حملہ کیا، ہم جواب نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ایسی جگہ چاہیے جو ہر طرف سے میری حفاظت کا وعدہ مجھ سے کرے. آگے جا کے پھر جو انصار مدینہ کے آئے، حضور نے ان سے کہا میں تمہارے پاس آؤں گا مدینہ. انہوں نے فرمایا آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے، تم میری ایسی حفاظت کرو گے جیسی حفاظت تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. اگر میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتے ہو تو میں مدینہ آتا ہوں، نہیں تو میں نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کی سیکیورٹی کا، آپ کی حفاظت کا انتظام ہمارے ذمہ ہے. حضور علیہ، حضرت عباس حضور کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی تم بہت بڑا رسک لے رہے ہو، ان کو اگر اپنے پاس لے کر جا رہے ہو تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے اگر ان کو کوئی نقصان ہوا، یہ ہمارا بھتیجا ہے، اگر ان کی سیکیورٹی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو ان کو مکہ میں رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب بیعت ہو رہی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں ایک صحابی ہیں حضرت مالک ابن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری بھی ایک شرط ہے. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ کہیں آپ کو ہم پناہ دے رہے ہیں، یہ تو ہم آپ کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پناہ دینے کا مطلب سارے عرب کے ساتھ جنگ مول لینا ہے، اور ہم تیار ہیں، ہم جنگ کریں گے آپ کے لیے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا کر دے، آپ کو غلبہ عطا کر دے، تو آپ ہمیں مدینہ میں اکیلا چھوڑ کر پھر مکہ چلے جائیں، ایسا تو نہیں کریں گے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، کل اگر اللہ آپ کو فتح دے دیتا ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الدم الدم الحدم الحدم. آپ نے فرمایا تمہارا خون میرا خون ہے، میرا خون تمہارا خون ہے. اسالم من سالمتم احارب من حاربتم. جس سے تم جنگ کرو گے میں جنگ کروں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں صلح کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ چلے گئے. اور آپ کو پتا ہے ایک وقت آیا مکہ مکرمہ فتح ہوا مکہ فتح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ آئے اور آپ حکمران بن کر آئے، لیکن آپ مکہ میں رہے. پھر آپ جب مکہ آتے تھے آپ قصر کی نماز پڑھتے تھے، سفر والی نماز، حالانکہ مکہ آپ کا آبائی شہر تھا، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں، مکہ میں نہیں ہے. آپ کی جائے پیدائش مدینہ نہیں تھی، مکہ تھی. مدینہ تو آپ ہجرت کر کے گئے تھے پردیس میں، لیکن آپ نے وعدہ کیا تو نبھایا نہیں نبھایا؟ کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر مشکل میں کھڑا ہوتا ہے،
مشکل میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے کیسے وفاداری نبھانی ہے اس کے ساتھ. حضور نے وفاداری نبھائی یا نہیں نبھائی؟ کیا اس وفاداری نبھانے کو ہم دین سمجھتے ہیں؟ دنیا تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، دنیا داری تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، میں اس کے ساتھ مشکل میں کھڑا ہوا تھا، اب یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن اس کو دین سمجھتے ہیں؟ اس کو حضور کی سیرت سمجھتے ہیں؟ ثواب کا کام سمجھ کے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں دین کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ بھی دیندار ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی نا کہ آپ سے اگر میں پوچھوں ایک دیندار آدمی کیسا ہوتا ہے، اے آئی آپ کو کون سی پکچر جنریٹ کر کے دے گا، کیا اے آئی اس پکچر میں یہ بتائے گا کہ ایک مسلمان نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو وفادار ہوتا ہے؟ اے آئی بتائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اے آئی کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں ہے اور ہماری ڈیفینیشن میں بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول وفادار تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے سب سے زیادہ غیرت اپنی سوکنوں میں جس پر آتی تھی وہ اس خاتون پر آتی تھی جس کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری جتنی سوکنیں تھی ازواج مطہرات، مجھے سب سے زیادہ غیرت حضور کی جس زوجہ پہ آتی تھی وہ اس زوجہ پہ آتی تھی جو دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، حضرت خدیجہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے. جب بھی کوئی بات ہوتی تو حضور فرماتے خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. حضرت عائشہ فرماتی سب سے زیادہ جو غیرت ہے یا جو غصہ ہے مجھے حضرت خدیجہ پہ آتا تھا کہ حضور ہر وقت ان کا کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں. میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ نے اس سے بہت بہتر بیوی آپ کو عطا کر دی ہے اور آپ ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اللہ کی قسم اس سے بہتر بیوی اللہ نے مجھے نہیں دی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقت بی اذ کذبنی الناس وآمنت بی اذ کفر بالناس وواستنی بمالہا. وہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی تھی جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی. اس نے اس وقت مجھے سچا کہا تھا جب ساری دنیا مجھے جھوٹا کہتی تھی. اس نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی تھی جب مجھے کوئی مکہ میں رہنے نہیں دیتا تھا. تو آج کی بیویاں خدیجہ جیسی کیسی ہو سکتی ہیں؟ تم ساری تو اس وقت میرے پاس آئی ہو جب لوگوں نے مجھے ایکسپٹ کر لیا تھا. خدیجہ نے اس وقت مجھے ایکسپٹ کیا تھا جب دنیا میں کوئی تیار نہیں تھا مجھے ایکسپٹ کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا رزقت حبھا، خدیجہ کی محبت مجھے گھول کر پلا دی گئی ہے، وہ میری گھٹی میں پلا دی گئی ہے، اس کی محبت مجھ سے نہیں نکل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشکل حالات میں میرے ساتھ کھڑی تھی. یہ دین ہے یا نہیں؟ تو مشکل حالات میں اگر بیوی ساتھ کھڑی ہو اس بیوی کا تذکرہ کرتے رہنا. مرنے کے بعد تو چھوڑیں، ہم تو دنیا میں تعریف نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر آدمی کے ساتھ اس کی بیوی مشکل حالات گزارتی ہے نا. شروع میں جب انسان کی شادی ہوتی ہے حالات اچھے نہیں ہوتے، آہستہ 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 نارملی یہی ہوتا ہے. کبھی ہم زبان سے پھوٹتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں کبھی کہ یہ اس وقت میرے نکاح میں آئی تھی جب میری سیلری 25,000 تھی، آج میری سیلری 3 لاکھ روپے، لیکن اس نے جب مجھ سے نکاح کیا تھا سیلری کی وجہ سے نہیں کیا تھا، میری 25,000 سیلری تھی. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس بیوی کی محبت مجھے گھول کر پلا دی گئی ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے اس جملے کو دین سمجھا جائے گا؟ بولیں، اس کے اس جملے کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی دیندار ہے. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو حضور نے تو فرمایا رزقت حبھا. حضور سے پوچھا گیا آپ کو اپنی موجودہ ازواج میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. یہ نہیں پوچھا گیا کہ ازواج میں، یہ پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے. عرب کے کلچر میں بھی یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی یہ کہے میں بیوی سے محبت کرتا ہوں. عرب کے کلچر میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا.
آپ نے فرمایا عائشہ سے. صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ آپ نے تو اپنی زوجہ کا نام لے لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں کی بات کر رہے ہیں, مردوں میں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا, عائشہ کے والد سے. یہ نہیں کہا ابو بکر سے, یہ نہیں کہا مردوں میں مجھے کس سے محبت ہے, ابو بکر سے, بلکہ کیا کہا عائشہ کے ابو سے, کہ بھائی یہ چوٹ لگ رہی ہے تو میں ایک چوٹ اور لگاؤں, کہ یہ دین ہے. آج ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں اگر بیٹا اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے جائے تو ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور لوگ کہتے ہیں یہ پہلے بہت اچھا تھا, ابھی اپنی بیوی کو موٹر سائیکلوں پہ گھما رہا ہے. تو کس کو گھمائے؟ بیوی کو ہی گھمائے گا نا. آپ کو یہ کہنا چاہیے میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت دیندار ہے, اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ گھماتا ہے, یہ دین ہے. جب آپ کسی مسلمان کو اپنی بیوی کو بھی موٹر سائیکل پر گھمانے کی اجازت نہیں دیں گے, وہ دین سے دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس کو آپ دینداری کا ٹائٹل دے دیں گے کہ یہ تو یار یہ تو بغیرتی, آپ اپنی بیوی کو گھما رہے ہیں موٹر سائیکل پہ. ایک ایسے کام کو جو دین ہے, جو صحیح ہے, جائز ہے, مستحب ہے, اس کو آپ نے بغیرتی ڈکلیئر کر دیا. اس کے ذہن میں دین کا کیا خاکہ بنے گا؟ اور یہ جو خاکہ بنا ہے کہ یہ واقعی میں دین ہے, یہ تو واقعی میں دین نہیں ہے, اللہ کے رسول کا اسوہ تو نہیں ہے. تو ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے میں, ہزاروں مثالیں ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا, میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اس کو سنیں, اور صرف واقعہ برائے واقعہ نہیں پڑھیں کہ طائف میں یہ ہوا, بدر میں یہ ہوا, فلاں. آج کے دور میں اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے, آج کے دور میں ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے, آج کے دور میں ہماری زندگی میں کہاں کہاں ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے. اس طرح سیرت کو پڑھیں تو پھر آپ کو قرآن کی یہ آیت سمجھ میں آئے گی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور پھر آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر بھی محسوس ہوگا. پھر آپ کو لگے گا کہ واقعی میں مسلمان ہوں, اس سے بڑی دولت میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ میرے پاس اسلام کی دولت ہے. تو اس کا اہتمام کریں گے آپ حضرات. تو بس یہی ایک میری گزارش ہے. میں تو کئی عرصے سے اسی موضوع پہ کام کر رہا ہوں, مسلسل سیرت کے موضوع پہ. اس میں ہم علماء کو بھی تربیت دے رہے ہیں کہ مساجد میں سیرت پڑھانا شروع کریں, عوام کو بھی پڑھا رہے ہیں, اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی سیرت کا کورس ہم چلا رہے ہیں مختلف طریقوں سے. مقصد یہی ہے کہ یہ جو ایک بالکل چھوڑ دیا ہم نے حضور کی سیرت کو, اور صرف اس آیت کے پڑھنے پڑھانے تک محدود رہ گئے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس آیت سے ہم آگے بڑھ نہیں رہے. ہمارے ہاں سیرت النبی کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں, بہت کم جلسے آپ کو ملیں گے جس میں سیرت بیان ہوتی ہے. عنوان ہوگا سیرت النبی کانفرنس, لیکن اس میں سیرت کے علاوہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے سیرت سے اپنے آپ کو جوڑیں, اپنے بچوں کو جوڑیں, ان کو بتائیں کہ یہ رول ماڈل ہیں. نہیں تو پھر ان کا رول ماڈل کسی کا شاہ رخ خان بنے گا, کسی کا عامر خان بنے گا, کسی کا سلمان خان بنے گا, کسی کا کوئی پرینکسٹر بنے گا, کسی کا کوئی ٹک ٹاکر بنے گا, کسی کا کوئی یوٹیوبر بنے گا. اور جب یہ بنیں گے تو فساد ہوگا. پھر جب فساد ہوگا وہ فساد پھر تعویذوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. پھر مفتی صاحب کے پاس آ کے یہ نہیں کہا کریں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, ایک تعویذ بنا کے دے دیں کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے. تعویذوں سے بچے نمازی نہیں بنتے, تعویذوں سے عورتوں کی آنکھوں میں حیا نہیں آتی, تعویذوں سے بچے سچ نہیں بولنا شروع کر دیتے. یہ تربیت کرنی پڑتی ہے, ان کو رول ماڈل دکھانے پڑتے ہیں. جب وہ آپ دکھائیں گے بغیر تعویذ کے نماز پڑھنے لگ جائیں گے, بغیر تعویذ کے سچ بولنا شروع کر دیں گے, بغیر تعویذ کے عورتیں پردہ کرنا شروع کر دیں گی. لیکن اگر اسی پہ سہارا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ کرتے رہو, آخر میں پانی دم کروا دو, تعویذ پہنا دو, سب کچھ حل ہو جائے گا, تو بیٹھے رہیں. پھر اسرائیل پہ بھی ایک پھونک مار دیں, ایک امریکہ پہ مار دیں, سب پہ ایک ایک پھونک مار دیں, ایک ایک تعویذ پہنا دیں سب کو, تو مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسے حل نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے.
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔